آج فہمی بدایونی کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ تم ہمارے قریب آنے کو کرتے رہتے ہو خوش زمانے کو، اس کے کوچے کا فرش پکا ہے، ہاتھ ملتا ہوں خاک اڑانے کو، چلنا پھرنا کوئی ضروری نہیں اس کی محفل میں آنے جانے کو، جب کہ میں نے سمجھنا چھوڑ دیا وہ تلا ہے سمجھ میں آنے کو، ایسے کیسے بھلائے کوئی جسے یاد کرنا پڑے بھلانے کو، تم تو سب کچھ بتاتے رہتے ہو کچھ بچا کر رکھو چھپانے کو، اس نے کچھ دیر سن لیا ورنہ کون سنتا میرے فسانے کو، تیری موجودگی میں کم سے کم جی تو کرتا ہے مسکرانے کو، تم ہمارے قریب آنے کو کرتے رہتے ہو خوش زمانے کو۔ زمانہ کبھی تمہیں راس آیا نہیں، زمانے سے تم یوں ہی بزدم پھرتے ہو، کتراتے پھرتے ہو، کسی کو منہ نہیں لگاتے، زمانے کی کبھی پرواہ تم نے نہیں کی، لیکن محض میرے قریب آنے کے لیے اب تمہیں یہ لگا کہ جب تک زمانہ خوش نہ ہو جائے، میرے آس پاس کے لوگ سارے خوش نہ ہو جائے، تب تک ہماری تمہاری ملاقات نہیں ہو سکتی، تب تک تم ہم سے نہیں مل سکتے، تو محض میرے قریب آنے کو، میرے دل میں گھر پیدا کرنے کو تم نے زمانے کو خوش کرنا شروع کر دیا ہے، جن سے تم آج تک بیزار پھرتے تھے، تو تم ہمارے قریب آنے کو محض اس وجہ سے کہ تم میرے قریب آ سکے کرتے رہتے ہو خوش زمانے کو، تم زمانے میں سبھی کو خوش کرنے میں لگے ہوئے رہتے ہو، تم ہمارے قریب آنے کو کرتے رہتے ہو خوش زمانے کو، اس کے کوچے کا فرش پکا ہے، ہاتھ ملتا ہوں خاک اڑانے کو۔ بھئی بہت ہم نے سنا تھا کہ عاشق جو ہوتے ہیں وہ اپنے معشوق کی گلی کی خاک اڑاتے رہتے ہیں، اتنا آنا جانا ہوتا ہے کہ خاک اڑتی رہتی ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ کوچے کی جو گلی تھی وہ پکی بن گئی ہے، وہ پکی سڑک بن گئی ہے، وہ اب وہاں تو خاک اڑتی نہیں ہے، تو بیچارے ہاتھ ملتے رہتے، افسوس ہوتا ہے کاش یہ راستہ کچا ہوتا تو صنم کے گلی کی خاک اڑانے کا ارمان بھی پورا ہو جاتا، تو اس کے کوچے کا فرش پکا ہے، ہاتھ ملتا ہوں خاک اڑانے کو، چلنا پھرنا کوئی ضروری نہیں اس کی محفل میں آنے جانے کو۔ بھئی مجھے جب اس کی محفل میں جانا ہوتا ہے، آنا ہوتا ہے، تو مجھے چلنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس تصور میں محفل بسا لیتا ہوں اسے، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی، وہی معاملہ ہے کہ اس کی محفل میں جانا ہو تو مجھے کہیں چلنے، اپنے گھر سے نکل کے راستہ طے کر کے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بس میں نے آنکھیں بند کی اور ان کی محفل سج گئی، تو چلنا پھرنا کوئی ضروری نہیں اس کی محفل میں آنے جانے کو، جب چاہتا ہوں اس کی محفل میں چلا جاتا ہوں، جب چاہتا ہوں چلا آتا ہوں، اس کی محفل میں جانا ضروری نہیں ہے، جب کہ میں نے سمجھنا چھوڑ دیا۔ اتنا مشکل مسئلہ تھا وہ شخص جو میری زندگی میں آیا، سمجھنے کی ساری ترکیبیں ہم نے لگا لی، ساری جستجو ہم نے کر لی، لیکن وہ سمجھ میں نہیں آیا شخص، میں نے چھوڑ دیا، چلو ہٹاؤ، تم میری سمجھ میں نہیں آنے کو، تو جب کہ میں نے سمجھنا چھوڑ دیا وہ تلا ہے سمجھ میں آنے کو، اب وہ مجھ پہ سوار ہے، میرے حواس پہ سوار ہے کہ مجھے سمجھ کے رکھو، بھئی میں یہ ہوں، میں وہ، اب وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا، جب کہ میں نے سمجھنا چھوڑ دیا وہ تلا ہے سمجھ میں آنے کو، ایسے کیسے بھلائے کوئی جسے یاد کرنا پڑے بھلانے کو۔ بھئی آپ جسے بھلانے جا رہے ہو تو اس کا نام تو لوگے نا، کہ مجھے فلاں شخص کو بھلانا ہے، تو اس کا نام تو آ گیا، یاد تو تازہ ہو گئی اس کی، اب کیسے بھولو گے؟ پھر دوسری بار کوشش کرو گے، پھر اس کا نام ذہن میں آئے گا، پھر کوشش کرو گے چلو اس کو بھلانا ہے، تو نام تو اس کا یاد آ ہی گیا، تو کیسے کوئی کسی کو بھلا سکتا ہے؟ ایسے کیسے بھلائے کوئی جسے یاد کرنا پڑے بھلانے کو، اسے بھلانے کو اس کو یاد کرنا پڑے، تو ایسے کوئی کیسے کسی کو بھول سکتا ہے؟ یاد کرنا پڑے بھلانے کو، تم تو سب کچھ بتاتے رہتے ہو کچھ بچا کر رکھو چھپانے کو۔ بھئی یہ کیا کھلی کتاب کی طرح میری زندگی میں آ گئے، ساری باتیں، چھوٹی سے چھوٹی باتیں، بڑی سے بڑی باتیں، بڑے سے بڑے راز، ہر بات تم مجھے بتاتے رہتے ہو، ارے کچھ اپنے پاس بھی رکھا کرو، کچھ رکھو چھپا کر کے، کچھ ذاتی نوعیت کی کوئی چیز ہو تمہارے پاس، ایک ایسا راز جو صرف تم جانتے ہو، تمہارے سوا کوئی نہیں جانتا، یا پھر کوئی ایسی خوشی یا کوئی ایسی بات جو آگے چل کر تم مجھے سرپرائز دے سکو، مجھے حیرت زدہ کر سکو، کوئی بات تو چھپا کر رکھو، کوئی راز ہو، یہ کیا کہ کھلی کتاب کی طرح سب کچھ سامنے کر دیا، تم تو سب کچھ بتاتے رہتے ہو کچھ بچا کر رکھو چھپانے کو، یہ بھی بے حد ضروری ہے، کچھ رازداری، کچھ اپنی چیز ہونی چاہیے، بالکل کچھ بچا کر رکھو چھپانے کو، اس نے کچھ دیر سن لیا ورنہ کون سنتا میرے فسانے کو، میرے فسانے میں اس قدر دکھ اور درد بھرے ہوئے ہیں اور کون سنتا، لیکن بھائی اس نے کچھ دیر سن لیا، یہ بڑی مہربانی کی اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ کچھ دیر، تو پوری کہانی تو نہیں سن سکا وہ، لیکن کچھ دیر اس نے سن لیا ہے، اس نے کچھ دیر سن لیا ورنہ
کون سنتا میرے فسانے کو، تیری موجودگی میں کم سے کم جی تو کرتا ہے مسکرانے کو۔ جو حال ہے ہماری زندگی کا، جو حال ہے زمانے کا، تو مسکرانا تو دور کی بات ہے، مسکرانے کو دل بھی نہیں کرتا، کبھی حسرت بھی نہیں ہوتی کاش میں مسکراتا۔ آج سوچا تو آنسو بھر آئے، مدتیں ہو گئیں مسکرائے، تو تیری موجودگی میں تیرے موجود رہنے پہ کم از کم اتنا تو ہوا تو جی کرتا ہے مسکرانے۔ میں مسکراتا ہوں، میں مسکراؤں گا یا نہیں مسکراؤں گا یہ ایک الگ مرحلہ ہے، وہ اس کے آگے کی بات ہے، لیکن جی کرتا ہے کہ میں بھی تھوڑا کبھی کبھی مسکرایا کروں۔ تمہاری موجودگی سے کم از کم اتنا تو ہوا کہ بیزاری اتنی کم ہوئی کہ مسکرانے کو دل کرتا ہے۔ جی چاہے گا تو مسکرا بھی لوں گا، تیری موجودگی میں کم سے کم جی تو کرتا ہے مسکرانے کو۔ فہمی بدایونی کی غزل آپ کو پسند آئی ہو تو اسے آپ لائک کر سکتے ہیں، اور اگر ایسی چیزیں اور سننا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔